منبر نور شریف پہ رونق افروز باوقار علماء کرام و شورائے اسلام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق والاوضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن۔ سنیم من نعرہ اللہ اکبر می زنم، دم زبو بکرو عمر عثمانو حیدر می زنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دم ز شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر کچھ سننے اور سنانے سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، نو بہار شفاعت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، شب اسرا کے دولہا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار ضیابار پر انوار میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالی میں چھاور کریں اور پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، اور تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین، اور ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین،
اور حال میرا کچھ بھی ہو لیکن عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو لیکن عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی ہمیں تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی ہمیں تیری محبت اے حسین۔ معزز سامعین حضرات، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوشبختی اور سعادت مندی ہے کہ ہم اور آپ آج کی اس عظیم الشان بابرکت مقدس نورانی ایمانی عرفانی محفل پاک میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اور اپنے مقدس علماء اہل سنت کی زیارت و یکے بعد دیگر انہیں سماعت بھی کر رہے ہیں۔ مجھ سے قبل آپ نے بلبل باغ رسالت واصف شاہ ہدا جناب غلام معین الدین المعروف دلکش سیوانی صاحب سے آپ نے نعت و منقبت کے خوبصورت اشعار سماعت کیے، وہیں پہ شہنشاہ ترنم جناب حافظ عبد القیوم صاحب قبلہ سے بھی آپ نے نعت مصطفیٰ سنی، اپنے ائمہ اور اساتذہ کو بھی آپ نے محظوظ کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان حاضر خدمت آیا ہوں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس محفل پاک کا تعلق تحدیث نعمت کے طور پر ہے، اور یہ مہینہ جو ہمارے اور آپ کے سروں سے گزر رہا ہے یہ محرم الحرام کا ہے، جس کی 10ویں تاریخ کو ہم نے تاجدار کربلا، پیکر صبر و رضا، شہید ظلم و جفا، راکب گوش مصطفیٰ، شہزاد گلگوں قبا، نواصر رسول، جگر گوش بطول، امام عالی مقام سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منائی۔ تو محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کی 10ویں تاریخ کو علی کے نور عین، مومنوں کے دل کے چین، سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 72 نفس قدسیہ کے ساتھ میدان کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں دین کی عظمت کو بچانے کے لیے، قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے، اسلام کی حقانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، اور اپنے نانا کی امت کو یزیدی فتنے سے محفوظ کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنی آل کی قربانی، اپنے خاندان کی قربانی دے کر پوری دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ تو محرم کی 10ویں تاریخ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جس کی 10ویں تاریخ کو میدان کرب و بلا میں امام حسین کی عظیم قربانی ہے، وہ قربانی جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا اب تک قاصر ہے۔ اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے، اور ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو بھی ایک عظیم قربانی ہے جو مینا کی سرزمین پر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی شکل میں پیش کیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس قربانی میں گلا نہیں کٹا، رگیں نہیں کٹی، خون کا ایک بوند بھی نہیں بہا۔ اس قربانی میں حضرت اسماعیل بچ گئے، بدلے میں دمبا دبا ہو گیا، مگر قربانی رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، یہ قربانی بھی کامل و اکمل ہے، تبھی تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے لقب سے ملقب ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر محرم کی 10ویں تاریخ کو کرب و بلا کی دھرتی پر امام حسین کی قربانی ہے، تو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو مینا کی سرزمین پر حضرت اسماعیل کی قربانی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ امتی کی بڑی سے بڑی قربانی بھی
نبی کے کسی قربانی کے برابر نہیں ہو سکتی، اور نبی تو نبی ہیں، ہمارا عمل کسی صحابی کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا، مگر بات حکمت کی ہے، بات مصلحت کی ہے کہ جب دونوں قربانیاں ایک خاندان کی، دونوں قربانیاں ایک نسل کی، خاندان بھی الگ نہیں ہے، نسل بھی الگ نہیں ہے، اور دونوں قربانیاں رضائے الہی کی خاطر، تو آخر مینا کی سرزمین پر حضرت اسماعیل کو بچایا کیوں جا رہا ہے، اور کرب و بلا کے کٹتے ہوئے صحرا میں نواسے رسول کو کٹایا کیوں جا رہا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ سنو سنو، جب حضرت ابراہیم نے مینا کی سرزمین پر حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی تھی، اس وقت نور مصطفیٰ حضرت اسماعیل کی پیشانی میں جلوہ گر ہو چکا تھا، اس لیے حضرت اسماعیل کو بچایا جا رہا تھا کہ اسماعیل کو بچانے میں نور محمدی بچ رہا تھا، اور جب یزیدی فتنہ اٹھا تھا اور یزیدی فتنے کے خلاف نواسے رسول میدان کرب و بلا میں کھڑے ہوئے تو امام حسین کو اس لیے کٹایا جا رہا تھا کہ حسین کو کٹانے میں دین محمدی بچ رہا تھا۔ معلوم کیا ہوا؟ اس دین پر احسان ہے سرکار امام حسین کا، تبھی تو خواجہ خواجگاہ سلطان الہند عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری بارگاہ امام حسین میں یوں نذرانے عقیدت پیش کرتے ہیں: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار لداد دست در دست یزید حق کا کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، حسین دین ہیں، حسین دین پناہ ہیں، سر دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا۔ حق تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ اور محرم کی جو 10ویں تاریخ ہے، جس 10ویں تاریخ میں امام کی شہادت ہے، یہ 10ویں کا انتخاب یزید کی جانب سے نہیں ہے، 10ویں کا انتخاب امام حسین کی جانب سے نہیں ہے، 10ویں کا انتخاب من جانب اللہ ہے۔ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ جسے ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں، شہادت امام حسین سے پہلے بھی یہ تاریخ بڑی عظمت و بزرگی والی رہی، بڑی شان و شوکت والی تاریخ تھی، بڑی عظمت و شان والی تاریخ تھی۔ حضرت علامہ عبد الرحمن سپوری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور تصنیف نزہۃ المجالس میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی تو محرم کی 10ویں تاریخ دن جمعہ کا تھا، لوح و قلم اور کرسی کی تخلیق ہوئی، محرم کی 10ویں تاریخ دن جمعہ کا تھا، حضرت آدم و حوا کی تخلیق ہوئی، محرم کی 10ویں تاریخ دن جمعہ کا تھا، حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، محرم کی 10ویں تاریخ دن جمعہ کا تھا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا پر آگ گلزار ہوئی، محرم کی 10ویں تاریخ دن جمعہ کا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی، محرم کی 10ویں تاریخ دن جمعہ کا تھا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، محرم کی 10ویں تاریخ دن جمعہ کا تھا، حضرت ایوب علیہ السلام اپنے مرض سے شفا پائے، محرم کی 10ویں تاریخ دن جمعہ کا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات حضرت یعقوب سے ہوئی، محرم کی 10ویں تاریخ دن جمعہ کا تھا، حضرت ادریس علیہ السلام زمین سے آسمان پر اٹھائے گئے، محرم کی 10ویں تاریخ دن جمعہ کا تھا،
اور جس دن قیامت آئے گی وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ دن جمعہ کا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نواسے کی شہادت کے لیے اسی دن کا انتخاب فرمایا کہ محرم کی 10ویں تاریخ دن جمعہ کو میدان کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں نواسے رسول نے اپنے بیٹے کی قربانی، اپنے بھتیجے کی قربانی، اپنے بھائی کی قربانی، اپنے بھانجے کی قربانی اور اپنی جان کی قربانی دے کر پوری دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ معلوم کیا ہوگا؟ یہ 10ویں کی جو تاریخ ہے، ہزاروں اسلامی واقعات اس تاریخ سے متعلق اور منسوب ہیں۔ وہ حسین جن کے بارے میں خود آقا فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا پہلا جملہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ ہیں اور حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت امام حسین ہیں، تو امام حسین نبی کی بیٹی کے بیٹا ہیں، امام حسین نبی کے نواسے ہیں، نبی کی آل ہیں۔ آقا نے اس تعلق سے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں، لیکن اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں۔ تو اس کے بہت سارے جوابات ہیں، جس میں سے 2 جواب بہت اہم ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ حسین سے محبت نبی سے محبت ہے، اور حسین سے بغاوت نبی سے بغاوت ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ دین کے تعلق سے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ سے لے کے مدینے تک اور مدینے سے لے کے کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا تک جو دین پھیلا، دین پہنچا، اس تعلق سے آقا فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں، لیکن مارکے کربلا سے لے کے صبح قیامت تک جو دین کی عظمت باقی رہے گی، قرآن کی عظمت باقی رہے گی، اس تعلق سے آقا فرماتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ یعنی اگر دین لانے والے مصطفیٰ ہیں تو اس دین کے بچانے والے امام حسین ہیں۔ کون حسنین کریمین، جنہیں نبی اپنے کاندھے پر بٹھاتے تھے اور نواسے اپنے نانا کے کاندھے پہ سوار ہو جاتے۔ ایک بار سرکار اپنے نواسوں کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اور نواسوں نے اپنے نانا کی زلفیں اپنے ہاتھوں سے تھام لی۔ کسی صحابی کی نظر پڑی، صحابی نے کہا کہ حسنین تیری سواری کتنی اچھی ہے۔ کہنا ہی تھا، آقا نے پلٹ کے جواب ارشاد فرمایا، اے دیکھنے والے، صرف یہی کیوں دیکھتے کہ سواری کتنی اچھی ہے، یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ سوار بھی کتنا اچھا؟ نہ سوار کا جواب ہے نہ سواری کا جواب۔ نانا لیے ہوئے ہیں نواسوں کو گود میں، جنت لیے ہیں جیسے کہ جنت کا آئینہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے صاحب، امام حسین نے تربیت نبی کی گود سے پائی ہے، امام حسین نے تربیت علی کی گود سے پائی ہے، تو آقا اپنے نواسوں کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر یہ درس اور یہ سبق دے رہے ہیں کہ میرا بیٹا حسین، میں نے تیرا بوجھ یوں ہی نہیں اٹھا رکھا ہے، میں نے تیرا بوجھ اس لیے اٹھایا ہے کہ کل تجھے میری امت کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ حسین آج میری زلفوں کو تھام لے، اس لیے کہ کل تجھے میری امت کا لگام تھامنا ہوگا۔ اور جب میدان کرب و بلا میں امام حسین نے امت مصطفیٰ کا لگام تھاما، اس امت کا بوجھ اٹھایا، تو اس امت کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی، اپنے مال کی قربانی دے کر دین کی عظمت کو بچایا، قرآن کی عظمت کو بچایا۔ وہ حسن و حسین جن کے بارے میں خود آقا فرماتے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب ذرا سا غور کیجئے، وہ حسنین
جن کے نانا نبیوں کے سردار، جن کے بابا شیر خدا ولیوں کے سردار، اور جن کی ماں خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار، اور خود حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ اور حسن اور حسین یہ دنیا اسلام کا پہلا نام ہے۔ اس نام سے پہلے دنیا میں کسی کا نام حسن اور حسین نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نام مخفی رکھے، یہاں تک کہ اپنے حبیب کے نواسوں پر یہ نام ظاہر فرمایا۔ حضرت امام حسن پیدا ہوئے 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں۔ جب حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی تو اللہ کے رسول نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی اس بچے کا نام رکھو۔ حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ اس بچے کا نام آپ رکھیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس بچے کا میں وہ نام رکھوں گا جو اللہ ارشاد فرمائے گا۔ تو یہ نام حضرت جبریل لے کے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالی آپ کے نواسے کی پیدائش پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا تھا، تو آپ اپنے اس نواسے کا نام اپنے حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبر کے نام پر حسن رکھے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے بڑے نواسے کا نام حسن رکھا۔ پھر امام حسین کی پیدائش 5 شعبان 4 ہجری میں ہوئی۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے چھوٹے نواسے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبیر کے نام پر حسین رکھا، اس لیے کہ شبر و شبیر کا معنی عربی میں حسن اور حسین کے ہوتے ہیں، اس لیے حسن اور حسین کو شبر و شبیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا اسلام کا پہلا نام حسن اور حسین ہے۔ اس نام سے پہلے دنیا میں کسی کا نام حسن اور حسین نہیں تھا، لیکن مارکے کربلا کے بعد کوئی گاؤں ایسا نہیں، کوئی بستی ایسی نہیں، کوئی محلہ ایسا نہیں، کوئی شہر ایسا نہیں جس گاؤں میں حسن اور حسین نام کا آدمی نہ ملے۔ آج ہر گاؤں میں حسین نام کا آدمی ہے، ہر گاؤں میں حسن نام کا آدمی ہے، ہر گاؤں میں علی اکبر اور علی اصغر نام کا آدمی ہے۔ اور اسی سکے کا اگر دوسرا رخ دیکھیے تو مارکیٹ کربلا سے پہلے لوگ اپنے بیٹوں کا نام یزید رکھتے تھے۔ خود یزید کے چچا کا نام بھی یزید تھا، لیکن مارکیٹ کربلا کے بعد کسی باپ نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا، کسی ماں نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا، رکھا تو غلام حسین رکھا، رکھا تو غلام حسن رکھا، رکھا تو علی اکبر رکھا، رکھا تو علی اصغر رکھا۔ معلوم کیا ہوا؟ میدان کرب و بلا میں امام حسین شہید ہو کے بھی پوری دنیا پہ جا گئے، اور یزید کربلا کی جنگ میں بچ کے بھی پوری دنیا سے مل گیا۔ امام حسین کی شہادت کب ہوئی؟ 10 محرم الحرام جمعہ کے دن سن 61 ہجری میں، اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہوا، یہ 1448 ہجری ہے۔ 1448 میں 61 کم کر دیا جائے تو 1387 سال ہوتے ہیں۔ کربلا میں امام حسین کو شہید ہوئے 1387 سال ہو گئے، تقریباً 14 صدیاں گزر گئیں۔ لیکن 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جب کوئی مقرر، جب کوئی خطیب واقعہ کربلا بیان کرتا ہے، داستان کربلا بیان کرتا ہے، تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کل اور پرسوں کا واقعہ ہے، بلکہ آج اور ابھی کا واقعہ ہے۔ یعنی 1400 سال کے بعد بھی وہی رنگ ہے، وہی تازگی ہے۔ 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، محرم الحرام کا چاند نکلتا ہے،
کہ ہمارے دلوں میں ایک جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، ایک نئی تازگی پیدا ہو جاتی ہے، نئی امنگ پیدا ہو جاتی ہے، ایک نیا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اس شہادت عظمیٰ کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، وہ قربانیاں سامنے آ جاتی ہیں جن کی گواہی آج بھی میدان کربلا کے ذرات دے رہے ہیں۔ محرم کا چاند نکلتا ہے، ہمارے گھروں میں حسین کا چرچا، ہماری محفلوں میں حسین کا چرچا، ہماری مسجدوں میں حسین کا چرچا، ہماری خانقاہوں میں حسین کا چرچا، ہماری درگاہوں میں حسین کا چرچا، ہمارے لبوں پہ حسین کا چرچا، ہمارے گھروں میں حسین کا چرچا، ہماری زبانوں پہ حسین کا چرچا، نگر نگر حسین کا چرچا، شہر شہر حسین کا چرچا، جگہ جگہ حسین کا چرچا۔ اور کیوں نہ حسین کا چرچا ہو کہ صرف محرم ہی حسین کا نہیں ہے، سارا مہینہ حسین کا ہے، صبح بھی حسین کی ہے، شام بھی حسین کی ہے، دن بھی حسین کا ہے، رات بھی حسین کی ہے۔ دنیا کا دستور کیا ہے صاحب؟ کہ جو جنگ میں بچ جاتا ہے اس کی فتح منائی جاتی ہے، اس کا جشن منایا جاتا ہے، اور جو قتل ہو جاتا ہے، جو شہید ہو جاتا ہے، اس کی شکست تسلیم کی جاتی ہے، اس کی ہار مان لی جاتی ہے۔ لیکن واہر حسین، کربلا کی جنگ میں آپ شہید ہو کے بھی فاتح ہیں، یزید کربلا کی جنگ میں بچ کے بھی پوری دنیا سے مٹ گیا۔ یزید کی حکومت کتنے دنوں تک رہی؟ اور یہ یزید ہے کون؟ بنو امیہ خاندان کا یہ وہ بدبخت انسان ہے جس کے ماتھے پر امام حسین کے قتل کا سیاہ داغ ہے، جس نے اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا، جس نے نبی کے خاندان والوں کو 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کر کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں قتل کروایا، جس نے خواتین اہل بیت کے خیموں میں آگ لگوائی، جس نے خواتین اہل بیت کے سروں سے دوپٹے کھینچوا کر ان کا انسلٹ اور مذاق اڑایا، جس نے خواتین اہل بیت کو اونٹ کی ننگی پیٹھوں پر بٹھا کر گلی گلی اور کوچے کوچے پھرایا، اور پھر شہادت امام حسین کے بعد یہ یزید پلید اتنا بے لگام ہوا کہ اس نے مکہ المکرمہ پہ حملہ کیا، خانہ کعبہ کے خلاف چلوائی، مسجد حرام میں پتھروں کی برسات کروائی، مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے بنوائے، گھوڑوں نے مسجد نبوی میں پخانہ اور پیشاب کیے، 3 دن تک مسجد نبوی بے اذان و نماز پڑھی رہی، صحابہ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے تھے، جس ممبر سے رسول اللہ خطبہ دیا کرتے تھے اس ممبر پہ گھوڑوں کی لیٹ اور پیشاب کے چھینٹے پڑا کرتے تھے۔ یہ وہ بدبخت انسان ہے جس نے مدینہ المنورہ کی پاک باز عورتوں کو اپنے لشکر والوں پر 3 شبانہ روز کے لیے حلال کر دیا، جس نے ہزاروں صحابہ اور تابعین کو بے گناہ قتل کروایا۔ یہ وہ بدبخت انسان ہے جس پہ کل بھی دنیا ملامت کرتی تھی، آج بھی ملامت کر رہی ہے، قیامت تک ملامت کرتی رہے گی۔ اور میرے آقا حسین کا چرچا کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، ہمیشہ بلند رہے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی بات۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یزید کی حکومت کتنے دنوں تک رہی؟ صرف 3 سال 7 مہینے تک۔ 3 سال 7 مہینے کے بعد 39 سال کی عمر میں جب یزید ہلاک ہوا، اس کے مرنے کے بعد جب لوگوں نے اس کا تکیہ اٹھا کے دیکھا تو اس کے تکیہ کے نیچے شراب کی بوتلیں پڑی تھی، اور ایک ناچنے والی سارنگی لے کے اس کے اوپر ناچ رہی تھی۔ اتنا بڑا یہ بدبخت انسان تھا۔ بہرحال 3 سال 7 مہینے کے بعد یزید مر گیا۔ 3 سال 7 مہینے تک اس کی حکومت رہی، 39 سال کی عمر میں ہلاک ہوا۔ اس کی ہلاکت کے بعد اس کا ایک بیٹا تھا، اس کے کئی بیٹے کے سب مر چکے تھے، ایک بیٹا تھا، اس کا بھی نام تھا معاویہ۔ جبکہ یزید کے والد بھی صحابی رسول ہیں،
جن کا نام حضرت امیر معاویہ ہے، اور باپ صحابی اور بیٹا کا نام بھی معاویہ، اور بیٹا بھی اپنے باپ کے کرتوت سے راضی نہیں تھا، وہ بھی نیک صالح اور پرہیزگار تھا۔ تو یزید کی موت کے بعد لوگوں نے اسے زبردستی تخت پر بٹھایا، 40 دن یا 2-3 ماہ تک وہ زندہ رہا، اور پھر 40 دن یا 2-3 ماہ زندہ رہ کے بیماری کی حالت میں مر گیا۔ مرنے سے پہلے لوگوں نے یزید کے بیٹے سے کہا کہ تم اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کر دے، تو اس نے کہا کہ اس خلافت میں ہم نے کوئی حلاوت نہیں پائی، تو اس تلخی میں دوسرے کو کیوں مبتلا کروں۔ معلوم کیا ہوا، یزید مر گیا، اس کا بیٹا مر گیا، اس کی نسل مٹ گئی، خاندان مٹ گیا، کوئی وجود نہیں ہے یزید کی نسل کا، کوئی اتا پتا نہیں ہے یزید کے خاندان کا۔ لیکن میدان کربلا میں امام حسین کے ایک بیٹا بچے، جنہیں امام زین العابدین کہتے ہیں، نام ہے علی اوسط۔ امام کے 3 بیٹے تھے، اور امام نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام اپنے باپ کے نام پر علی رکھا۔ یہ اور بات ہے کہ پہچان کے لیے ایک کو علی اکبر کہا جاتا ہے، دوسرے کو علی اصغر کہا جاتا ہے، اور جو 22 سال کے جوان کے حضرت علی اوسط، نام ہے علی اوسط، اور لقب ہے زین العابدین۔ زین العابدین ان کا لقب اس لیے پڑا کہ یہ روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، 5 نمازوں کے علاوہ۔ آج تو ہم 5 نمازوں کی نفل نہیں پڑھتے، اسے بھی ہم ضروری نہیں سمجھتے، چھوڑنے کے عادی بن جاتے ہیں۔ اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے نا، وہ نوافل کی کثرت ہے، کہ جب کوئی بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نوافل ادا کرتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، اس لیے ان کا ایک لقب سید سجاد بھی ہے، ساجدوں کے سردار، سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ تو امام کے یہ 22 سالہ جوان بیٹے ہیں، امام نے انہیں رن میں جانے کی اجازت نہیں دی، فرمایا کہ میرے بیٹے اگر تم بھی شہید ہو گئے تو میری نسل کس سے چلے گی، میرا خاندان کس سے چلے گا، حسینی سادات کا سلسلہ کس سے قائم رہے گا، اس لیے میرے بیٹے تمہیں شہید نہیں ہونا، تمہیں زندہ رہنا ہے اور میرا جانشین بننا ہے۔ امام زین العابدین بچ گئے، ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، ان کے بیٹے امام علی رضا، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، اور پھر اس نسل میں اتنی برکت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی نسل سے غوث اعظم کو پیدا کیا، غریب نواز کو پیدا کیا، مسولی حسین کے خاندان سے آباد ہے، مارہرہ حسین کے خاندان سے آباد ہے، چوچا حسین کے خاندان سے آباد ہے، مارہرہ حسین کے خاندان سے آباد ہے، بلگرہ حسین کے خاندان سے آباد ہے۔ پوری دنیا میں حسین کی نسل پھیل گئی اور یزید کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ معلوم کیا ہوا صاحب، امام حسین کربلا میں شہید ہو کے بھی پوری دنیا پہ چھا گئے، اور یزید بچ کے بھی پوری دنیا سے مٹ گیا۔ اب آئیے میں بتانا چاہتا ہوں، امام حسین پیدا ہوئے اور ان کی شہادت کی شہرت عام ہو گئی، پیدا ہوتے ہی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ حضرت جبریل نے آ کر بتایا، یا رسول اللہ، آپ جس نواسے سے محبت فرماتے ہیں، آپ کے نواسے کو آپ کی امت عرض طیف یعنی کربلا میں شہید کر دی، اور انہوں نے مقتل کی مٹی بھی لا کے دی۔ ایک بار پانی کے فرشتے نے
اللہ کی بارگاہ سے اجازت لے کے بارگاہ نبی میں حاضری دی۔ اس وقت حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اور نبی کی گود میں بیٹھ گئے۔ نبی نے اپنے نواسے سے پیار کرنا شروع کیا۔ پانی کے فرشتے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اپنے اس نواسے سے محبت فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، میں اس نواسے سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تو پانی کے فرشتے نے کہا کہ ایک دن آپ کی امت آپ کے نواسے کو قتل کر دے گی، اور اس نے کربلا کی سرخ مٹی بھی لا کے دی۔ تو سرکار نے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کے حوالے کیا اور کہا کہ ام سلمہ، اسے حفاظت سے رکھ دینا، جس دن میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا یہ مٹی خون بن جائے گی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ امام حسین سفر کربلا پہ تھے، محرم کی 10ویں تاریخ تھی، میرا دل گھبرا رہا تھا، حسین کی یاد آ رہی تھی، تو وہ مٹی بھی یاد آ گئی۔ میں نے شیشی کھول کے دیکھا تو کیا نظر آیا کہ ساری مٹی خون بن چکی ہے۔ میں سمجھ گئی کربلا میں نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا ہے، یعنی شہادت امام حسین کی تقدیر میں لکھی جا چکی تھی۔ حسین کو شہید ہونا تھا، شہید ہونا ان کی قسمت میں لکھا جا چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ اگر نبی چاہتے اپنے نواسے کو نہیں بچا لیتے، میں کہتا ہوں صاحب، جب فرشتوں نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت آپ کے نواسے کو شہید کر دے گی، تو شہادت کی خبر سن کر ہمارے آقا آنکھوں سے آنسو تو بہاتے ہیں، مگر شہادت سے بچنے کے لیے دعا نہیں فرماتے۔ نہ کبھی حضرت علی نے کہا، نہ کبھی حضرت فاطمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، حسین کو شہادت سے بچنے کی آپ دعا فرما دیں، ورنہ میرے آقا کی دعا کا حال یہ ہے کہ سرکار اپنی انگلی اٹھا دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، اشارہ فرما دے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، انگلی کی کھائیوں کی رگڑ فرما دے تو 5 انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو بریلی کے مجدد کہیں کہ یا رسول اللہ، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد اور اجابت کے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ لیکن سرکار نے کبھی دعا ہی نہیں کی، تو یہ کہنا ہی غلط ہے کہ سرکار چاہتے تو بچا نہیں لیتے۔ جیسے دریا میں کوئی ڈوب رہا ہو اور بچانے کے سارے وسائل موجود ہوں، ہم بچانا ہی نہیں چاہیں، تو یہ سوال غلط ہے کہ ہم بچا نہ سکے۔ یہ تو سوال اس وقت صحیح ہوتا کہ ہم بھی پیچھے سے کود جاتے، ہاتھ پکڑتے، پاؤں پکڑتے، کھینچتے، اسے بچانا چاہتے، پھر نہ بچا پاتے، تو یہ کہنا صحیح ہوتا کہ ہم بچانا چاہتے تھے مگر بچا نہ سکے۔ تو کبھی بھی نبی نے حسین کو شہادت سے بچنے کی دعا نہیں کی، بلکہ ہمیشہ یہی دعا ہوتی رہی کہ مولا حسین کو ان کے امتحان میں کامیاب کر دے۔ اور نہ کربلا میں امام حسین نے اپنا سر بچانے کے لیے کبھی نانا سے مدد مانگی، نہ کبھی بابا سے مدد مانگی، اس لیے کہ کربلا میں حسین سر بچانے نہیں گئے تھے، سر کٹا کے مذہب اسلام بچانے گئے تھے۔ تو حسین کو کربلا میں شہید ہونا تھا، لیکن یا امام، جب تک آپ مدینے میں رہے شہید نہیں ہوئے، مکہ گئے شہید نہیں ہوئے، سفر کربلا پہ تھے شہید نہیں ہوئے، خیمے میں تھے تو شہید نہیں ہوئے، گھوڑے پر سوار تھے تو شہید نہیں ہوئے، لیکن جب سر کو سجدے میں رکھا تو شہید ہو گئے، نماز میں گئے تو شہید ہو گئے۔ یا امام، آپ کی شہادت نماز ہی میں کیوں؟ آپ کی شہادت سجدے میں ہی کیوں؟ امام فرماتے ہیں کہ میرے نانا نے اپنی امت کو 2 وزنی چیزیں عطا فرمائیں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت، فرمایا کہ دونوں کا دامن اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو اہل بیت اس کی عملی تفسیر ہے، حسین ہے اہل بیت، حسین ہے قرآن کی عملی تفسیر۔
اب ذرا سا غور کیجئے اس آیت کریمہ پر اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو صبر اور نماز سے۔ اب ذرا سا غور کیجئے اس آیت پہ، اس آیت میں حکم شروع ہوتا ہے صبر سے اور ختم ہوتا ہے نماز پہ۔ امام حسین قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن میں حکم شروع ہوا صبر سے، حسین نے زندگی شروع کی صبر سے۔ پیدا ہوئے تو صبر کیا، شہادت کی خبر سنی صبر کیا، سامنے نانا کا وصال ہو گیا صبر کیا، ان کی ماں خاتون جنت دنیا سے چلی گئی انہوں نے صبر کیا، ان کے باپ شیر خدا شہید ہو گئے صبر کیا، ان کے بھائی حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا آپ نے صبر کیا، یزید کی حکومت آئی آپ نے صبر کیا، اس نے اپنی بیعت مانگا آپ نے صبر کیا، مدینہ چھوڑا آپ نے صبر کیا، مکہ پہنچے آپ نے صبر کیا، مکے میں عمرو بن سعید رہنے نہ دیا آپ نے صبر کیا، کربلا پہنچے آپ نے صبر کیا، پانی بند ہوا آپ نے صبر کیا، آپ کے سامنے اون و محمد قربان ہو گئے آپ نے صبر کیا، آپ کے بھائی حضرت عباس علمبردار کے بازو کٹ گئے آپ نے صبر کیا، آپ کے جوان بھتیجے قاسم بن حسن کی جوانی لوٹی گئی آپ نے صبر کیا، علی اکبر کے لاش پر گھوڑے دوڑا کر ظالموں نے ہڈیوں کو چور چور کیا آپ نے صبر کیا، 6 مہینے کے علی اصغر کے حلق کو تیروں سے چھلنی کیا گیا آپ نے صبر کیا کہ آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ میری شہادت کے بعد خواتین اہل بیت کے سروں سے دوپٹے کھینچے جائیں گے، انہیں قیدی بنایا جائے گا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جائے گی، پاؤں میں بیڑیاں پہنائی جائیں گی، انہیں اونٹ کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا جائے گا۔ اس احساس پر بھی آپ صبر کرتے رہے اس لیے کہ آیت کریمہ میں حکم شروع تھا صبر سے، تو حسین نے اپنی زندگی شروع کی صبر سے، اور آیت کریمہ میں حکم ختم ہو گیا نماز پہ، تو حسین نے اپنی زندگی بھی تمام کر دی نماز پہ، تاکہ جہاں سے حکم شروع ہو وہیں سے حسین کی زندگی شروع ہو، اور جہاں پہ حکم ختم ہو وہیں پہ حسین کی زندگی ختم ہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو صبر اور نماز سے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ تو اشک ہی بہت ہے، اگر کچھ اثر کرے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔